رابی جو اس کے کمرے کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی، عاجل کے کمرے کے کھلے دروازے سے اس کی آواز پر کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھا، جو شراب اپنے حلق میں انڈیلتا ساتھ کچھ بول بھی رہا تھا۔ رابی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو عاجل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے رابی، عاجل مصطفیٰ گیلانی، جس نے کہا تھا کہ اسے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، آج اسے محبت نہیں عشق ہو گیا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا گویا ہوا تو رابی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ شاید زیادہ ہی ڈرنک کر چکا ہے، اس لیے اس نے اس کی بات کو سیریس نہ لیا۔ پوچھو گی نہیں کس سے ہوا ہے؟ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں، آخر تمہیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے بھائی کا عشق کون ہے۔ ارے پوچھو تو، اس نے اسے چپ دیکھ کر دوبارہ کہا۔ کس سے؟ آہیلہ ماجد سے، عاجل نے دل فریب انداز میں کہا، جبکہ رابی کو لگا اس نے غلط نام سن لیا ہو۔ بھائی کس کا نام لیا ہے آپ نے؟ آہیلہ کا، اس نے ہنس کر کہا۔ ویسے کتنا اچھا لگے گا نا، آہیلہ عاجل گیلانی، بالکل پرفیکٹ۔ ہمارے تو نام بھی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اسی لیے تو دیکھو کتنا اچھا ساؤنڈ کر رہے ہیں، آہیلہ عاجل۔ ایک بار پھر اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگایا، جبکہ رابی تو ہونکوں کی طرح اپنے بھائی اور اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ بھائی آپ کو ریسٹ کرنی چاہیے، یہ شراب آج آپ کے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نشے میں بول رہا ہوں، عاجل نے ناراضگی سے کہا۔ ہاں، رابی نے صاف گوئی سے کہا۔ تمہیں بھی یقین نہیں آ رہا؟ دیکھنا جب میں اسے بتاؤں گا نا تو اسے بھی پہلے یقین نہیں آئے گا، لیکن اسے میرا یقین کرنا ہوگا، میری محبت پر ایمان لانا ہوگا۔ پہلے اس نے ہنس کر پھر جنونی ہو کر کہا، بھائی پلیز، آپ جتنا اس کے ساتھ کر چکے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ سب بھول کر آپ کی محبت پر لبیک کہے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں معافی مانگ لوں گا، لیکن اسے میرا ہونا پڑے گا ہر حال میں، عاجل نے ضدی لہجے میں کہا۔ اگر اس نے معاف نہ کیا اور نہ قبول کیا آپ کی محبت، پھر؟ رابی نے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور ساتھ اس کے ارادے جاننے چاہے۔ تو نہ کرے، میں کون سا مرے جا رہا ہوں اس کی معافی کے لیے؟ مجھے تو بس وہ اپنی زندگی میں چاہیے ہمیشہ کے لیے، صرف اور صرف میری بن کر، صرف اپنے عاجل کی اور کسی کی نہیں، اور اس کے لیے مجھے اگر ہر حد بھی پار کرنی پڑی تو میں کروں گا۔ بھائی، اس نے افسوس سے پکارا۔ بھائی، محبت زور زبردستی سے حاصل نہیں کی جاتی۔ اگر آپ زور زبردستی سے انہیں اپنی زندگی میں شامل کر بھی لیتے ہیں تو کبھی ان کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ رابی نے اسے سمجھایا۔ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا، وہ بھی تو فرحات کے لیے جنونی ہوئی تھی، لیکن کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تم اپنا لیکچر بند کرو اور جاؤ کمرے میں۔ اسے جھڑکتا وہ کمرے سے نکال چکا تھا اور خود آہیلہ عاجل بڑبڑاتا بیڈ پر ڈھہ گیا۔ صبح وہ اٹھا تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا دکھتا سر ہاتھوں میں تھاما۔ کچھ دیر یوں ہی سر کو ہاتھوں میں تھامے وہ بیڈ پر بیٹھا رہا، پھر جب کچھ حواس بحال ہوئے تو فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ ناشتے پر آہیلہ نے اسے غیر موجود پایا تو ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں اس کے نیچے آنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ وہ جلد از جلد اب اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے تھے۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ نیچے نہیں آیا تو وہ خود اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آہیلہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ نوک کیا۔ وہ اندر سے ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے کسی کا بھی اس کے کمرے میں یوں آنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ نوک کر کے اجازت کے لیے باہر ہی کھڑی رہی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ دروازہ نوک کیا، لیکن پھر وہی خاموشی۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، اس کا اندازہ اسے ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگا ہوا ہے۔ آہیلہ نے ہمت کر کے اپنا پاؤں اندر رکھا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ پہلے دن کے بعد وہ آج دوبارہ اس کے کمرے میں قدم رکھ رہی تھی۔ یہ کمرہ بے شک کسی شہزادے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس کا ایک حصہ تو وہ دیکھ ہی چکی تھی، اسے دوسرا حصہ دیکھنے کا بھی تجسس ہوا۔ اس نے دیکھا کمرے میں وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ واش روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ کیوں نہ اس کے نکلنے تک میں دوسرا حصہ بھی دیکھ لوں، آہیلہ نے سوچا اور اپنے قدم اس طرف بڑھائے۔
وہ گلاس وال کے پاس پہنچی تو اس نے احتیاط سے ہوا میں ہی ہاتھ اٹھا کر گلاس وال کو ٹٹولنا چاہا، کیونکہ اس دفعہ اس کا سر ٹکرانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کا ہاتھ گلاس وال سے ٹکرایا اور وہ واضح ہوئی۔ وہ گلاس وال کو دھکیل کر دوسرے حصے میں گئے، جہاں ایک طرف جم بنائی گئی تھی اور دوسری طرف پینٹنگز اور اسکیچز بنے ہوئے تھے۔ آئلہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جم کا ہونا اس کے کمرے میں ایک معمولی سی بات تھی، لیکن یہ اس کے لیے حیرانی کا باعث تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کھڑوس بھی نیچر سے لگاؤ رکھتا ہوگا۔ وہ ہر پینٹنگ کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی اور ساتھ دل میں سراہ بھی رہی تھی کہ دفتر اس کی نظر گلاس وال کے پار ایک حسین دل چھو لینے والے منظر پر پڑے۔ وہ مسمرائی سے یک ٹک اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ قدم اٹھاتے اس منظر کی طرف بڑھی۔ اس نے گلاس وال کو دھکیلا تو پھولوں کی تازہ مہک اس کے نتنوں سے ٹکراتی اس کے اندر سرور پیدا کر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ان کی مہک کو اپنے اندر اتارا اور جوتے اتار کر ننگے پاؤں گھاس پر چلنے لگی۔ وہ فوارے کے قریب کھڑی اس سے نکلتے نیلے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس خوبصورت پانی کو اپنے ہاتھ میں قید کرنا چاہا تو وہ نیلا پانی اس کے ہاتھوں سے پھسلتا نیچے گر گیا۔ اس پانی کا رنگ بالکل اس کی آنکھوں سے میچ کرتا تھا اور زیادہ تر پھول بھی نیلے اور سفید کلر کے تھے۔ اس سے آئلہ نے اندازہ لگایا کہ عاجل کو نیلا رنگ پسند ہے۔ عاجل باہر آئے تو اس نے چاروں طرف کمرے میں دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ شاور لیتے ہوئے اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی اس کے کمرے میں موجود ہو۔ اس کی نظر گلاس وال پر پڑی، جو کہ ویزیبل تھی۔ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ گلاس وال کو دھکیلتا اندر بڑھا۔ بھلا کس کی جرت تھی کہ وہ بنا اس کی اجازت کے اس کے کمرے میں داخل ہوتا؟ نہ صرف داخل ہوتا بلکہ دوسرے حصے کی طرف بھی جاتا، جہاں وہ موم تو کیا رابی کو بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ لیکن گلاس وال کے پار کا منظر اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کو بھی چھو گیا، جہاں وہ فوارے کے کنارے بیٹھی ہر چیز سے بے نیاز ہاتھ میں نیلے پانی کو بھرتی خود پر پھینکتی اور خود ہی کھلکھلاتی۔ اب عاجل کے چہرے پر غصے کے بجائے مسکراہٹ تھی۔ وہ ایسا ہی اسے ہمیشہ اپنے پاس دیکھتا، اپنے کمرے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ عاجل چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی اس پر ٹکی ہوئی تھیں، جو اس کی آمد سے بے خبر اپنی دنیا، اپنی موج میں مگن تھی۔ آئلہ اس طرح بیٹھی تھی کہ اس کا ایک رخ عاجل کی طرف تھا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور جھک کر اسے کان میں گڈ مارننگ کہا۔ وہ جو یہاں آ کے سب بھول بھال کر اس خوبصورتی میں کھو گئی تھی، پیچھے سے اس کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر آگے گرنے کو تھی کہ عاجل نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر اسے آگے گرنے سے بچایا۔ آئلہ ساکت سے سب بھول کر اب اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کے گرد لپٹا دیکھ رہی تھی۔ وہ آدھے سے زیادہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ عاجل نے اس کے گرد لپٹے ہاتھ کی مدد سے اسے اٹھایا۔ آئلہ اب کھڑی اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اس کو اپنی پیٹھ پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کے بالوں سے گرتا پانی اس کے شولڈر پر گر رہا تھا۔ آئلہ نے گھبرا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ عاجل نے اس کے کس مسانے پر اس کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ اسے شرٹ لیس دیکھ کر اپنی نظریں جھکا گئی اور مزاحمت سخت کر دی۔ عاجل نے ایک ہاتھ سے اسے پکڑا اور ایک ہاتھ اپنے بالوں میں گھمایا تو پانی کے قطرے آئلہ کے چہرے پر گرے۔ آئلہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں بند کرنے پر عاجل مسکرایا اور اس کی آنکھوں پر جھکا۔ عاجل انہیں اپنے لمب سے متعارف کروا گیا۔ اس کے اس عمل پر آئلہ کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ایک فسوں تھا جو ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ عاجل اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوا اس کے گالوں پر آیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے گالوں پر بھی وہی عمل دہراتا، آئلہ نے اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے اسے دھکا دیا تو وہ بھی اس فسوں سے باہر آیا۔ اس نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ آئلہ اس سے رخ موڑے اپنا تنفس بحال کرنے لگی، جو اس کے پاس آنے سے بگڑ چکا تھا۔ جب اس کا سانس اپنے معمول پر آیا تو آئلہ نے اس کی طرف رخ کر کے اس کی خونخوار نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات کہی۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ بات نہیں، بلکہ مجھے اپنے اس تھپڑ کی معافی مانگنی تھی۔ میں جانتی ہوں میری بھی غلطی تھی۔ مجھے ایسے بنا سوچے سمجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن تم نے بھی اس کا بدلہ لے لیا ہے مجھ سے۔ لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ اس سب کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے اگر تم مجھے بھی تھپڑ مارنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
اپنی بات کہہ کر آئلہ چپ ہوئی۔ اور اگر میں معاف نہ کروں، تم سے مزید بدلہ لینا چاہوں تو؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم پر تمہاری سانسیں بھی تنگ کر دوں گا، لیکن ابھی تک میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا کیا؟ پھر کیا میں اپنی بات سے مکر جاؤں؟ عاجل نے ابروج کھا کر پوچھا۔ اس کی بات پر آئلہ نے خشک حلق سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اسے شرٹ لیس دیکھ کر پھر نظریں جھکا گئی۔ میں تم سے معافی مانگ تو رہی ہوں، اور میں پلیز اب اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہوں۔ پلیز، اس بدلے میں کیا رکھا ہے؟ واقعی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس بدلے میں کچھ نہیں رکھا، لیکن میں اپنی باتوں سے مکرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ ایک کام ہو سکتا ہے جس سے میری بات بھی پوری ہو سکتی ہے اور تمہیں معافی بھی مل سکتی ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ اس طرح میں تمہاری سانسیں بھی تم پر تنگ کر دوں گا اور بدلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عاجل نے معنی خیزی سے کہا۔ اس کی بات پر اسے پتنگے ہی تو لگ گئے۔ ہوش میں تو ہو تم؟ کیا بولے جا رہے ہو؟ آئلہ نے غصے سے کہا۔ اس کا زو معنی مطلب وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، تبھی لال پیلی ہوتی غصے سے بولی۔ اس میں غلط کیا ہے؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ جہاں نفرت پیدا ہوتی ہے وہیں سے ایک پروان چڑھتا ہے؟ اور ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں میرے خیال سے حرج بھی کوئی نہیں ہے۔ عاجل نے اس کی نسبت سکون سے کہا۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگنے آئی تھی، نہ کہ تمہاری فضول گوئی سننے۔ اور تم مردوں کو کیوں لگتا ہے کہ جب عورت معاف کر دیتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے دل میں تمہارے لیے، اور نہ تمہارے دل میں میرے لیے۔ اس لیے پلیز میری جان چھوڑ دو۔ تنگ آ گئی ہوں میں تم سے، تمہارے اس سو کال بدلے سے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی دوسروں کی طرح سکون سے زندگی گزاروں، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب تم میری جان چھوڑ دو گے۔ اس لیے پلیز معاف کر دو مجھے۔ آئلہ نے ہاتھ جوڑ کر ضبط سے کہا۔ اس کے جان چھوڑنے والی بات پر عاجل کی اوشن بلو آنکھوں میں یکدم سرخی پھیلی تھی۔ اسے بازوؤں سے پکڑ کر وہ اس کے کان میں دھاڑا تھا۔ یہ جان تو کبھی نہیں چھوٹے گی، اور تم بھی اب اسے اپنی کھلی اور بند آنکھوں سے میرے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنا شروع کر دو، کیونکہ بہت جلد تمہارے سارے حقوق میرے نام ہوں گے، پھر چاہے تمہاری رضامندی سے یا پھر زبردستی سے، لیکن دسترست میں تو تم میرے ہی آؤ گے۔ میں خود کو موت کے حوالے کر دوں گی، لیکن کبھی بھی اپنے حقوق تمہارے نام نہیں کروں گی، آئلہ نے مضبوطی سے کہا۔ اس کی موت والی بات پر عاجل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اس کے بازوؤں پر ڈھیلی پڑی تھی۔ اس کی ڈھیلی گرفت پر وہ اس سے اپنا آپ چھڑوا کر بھاگ گئی تھی۔ وہ وہیں گھاس پر گر گیا تھا۔ عاجل نے اپنے عمل سے اس کے اندر اتنا زہر، اتنی نفرت بھر دی تھی کہ وہ اس سے شادی کے بجائے موت کو گلے لگانا پسند کرتی تھی۔ موت والی بات اس کے دل پر خنجر کی طرح لگی تھی۔ وہ کسی کے بڑے سے بڑے دکھ پر نہ رونے والا عاجل آج رو پڑا تھا۔ آئلہ وہاں سے بھاگتی سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا۔ کیا سارے غم اس کی زندگی میں ہی لکھے تھے؟ شیروز نماز پڑھ کر مروہ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر قبرستان سے نکلا تھا کہ ایک وجود دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کالی چادر میں مکمل طور پر چھپے وجود کو تعجب سے اس جگہ دیکھا۔ نہ جانے کیا سوچ اس کے دماغ میں آئی کہ وہ اس وجود کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا کندھا ہلایا۔ اس وجود کے جسم میں جنبش ہوئی اور اس نے اپنی ڈری سہمی ہرنی جیسی آنکھیں اٹھا کر ہلانے والے کو دیکھا تو وہ خوف سے سمٹ گئی۔ اس نے اپنے گرد بازوؤں کو گہرا تنگ کر دیا۔ ایک لڑکی کو یہاں اس سنسان قبرستان کے باہر دیکھ کر شیروز کو حیرانگی ہوئی۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر وہ خاموش رہی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ اس بار شیروز نے سخت لہجے میں پوچھا تو اس نے دوبارہ اپنی ہرنی جیسی سہمی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میرا نام بطول ہے، اس نے اپنا نام بتایا۔ تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں؟ کیسے کیسے درندے باہر گھوم رہے ہیں؟ اس نے سختی سے کہا۔
ان درندوں سے بچتے بچتے تو یہاں پہنچی ہوں، اس نے روتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ پوری بات بتاؤ مجھے۔ اس کے رونے پر شیروز نے نرمی سے کہا، میری ماں کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ میرا چچا زاد مجھے اکیلا اور بے بس جان کر میری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، اس لیے کل رات میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی؟ اس نے اپنے دونوں پاؤں آگے کیے جو کہ لہو لہان تھے، شاید وہ ننگے پیر ہی بھاگے تھے۔ اس کے پاؤں کے زخم دیکھ کر شیروز کو اس پر رحم آیا۔ کیا تمہارا اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس کے پاس تم محفوظ رہ سکو؟ نہیں، اس نے نام میں سر ہلایا۔ میں گاؤں سے ہوں اور میرے سارے رشتہ دار وہیں ہیں۔ اس کی بات پر شیروز نے لب بھینچے۔ وہ اسے ایسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے گھر لے جا سکتا تھا۔ وہ ایک درندے سے بچ کر یہاں پہنچی تھی اور اس دنیا میں تو ہزاروں ایسے درندے چل پھر رہے تھے اپنے شکار کی تلاش میں۔ ایک فیصلے پر پہنچ کر شیروز نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ اس نے تعجب سے اپنے سامنے اس چوڑی ہتھیلی کو دیکھا۔ دیکھو، تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو۔ اس کا خوف بھاگ کر شیروز نے کہا۔ وہ یہاں تو نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اللہ کا نام لے کر اس نے شیروز کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن پیروں پر وزن پڑنے سے وہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا اور درد کی وجہ سے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ اس کے پیروں سے خون رستا دیکھ کر شیروز نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو وہ خوف سے مچلنے لگی۔ دیکھو، ڈرو مت، تمہارے پیروں سے خون نکل رہا تھا۔ اگر تم چلتی تو زخم مزید خراب ہو جاتے، اور میری گاڑی تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ اس کی وضاحت پر وہ چپ ہو گئی۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر شیروز نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف موڑ دی۔ وہ اسے لے کر گھر میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ اس کے ساتھ اس کے سہارے کھڑی لڑکی پر بھی جا ٹھہری۔ سب کی نظریں خود پر پا کر بطول سر جھکا گئی۔ یہ کون ہے؟ سب سے پہلا سوال رفعت بیگم کی طرف سے آیا تھا۔ جو خدشہ ان کا دماغ کھڑے کر رہا تھا وہ ان کو جھٹلانا چاہتی تھی۔ ان کے سوال پر وہ اسے لے کر لاؤنج میں آیا اور اسے صوفے پر بٹھا کر وہ ان سب کو جواب دینے کے لیے مڑا۔ موم، یہ بطول ہے۔ پھر اس نے انہیں بتایا جو اسے بطول نے بتایا تھا۔ سچائی جان کر ان کے دل سے سارے خدشے دور ہو گئے تھے۔ اب انہیں اس کے لیے برا لگ رہا تھا۔ سب سے حیران کن منظر تو یہ تھا کہ شمع بیگم کوئی بھی سوال کرنے کے بجائے اس کے پاس بیٹھی اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ انہیں اس میں اپنی مروہ دکھ رہی تھی۔ رفعت بیگم نے شکیلہ خالہ سے گرم پانی اور روئی منگوائی اور وہ اس کے زخم صاف کرنے لگی کہ شمع نے ان سے لے کر خود کیا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جہاں سب کو اس لڑکی کی کہانی سن کر دکھ ہوا تھا، وہیں آج اتنے دنوں بعد شمع بیگم کے نارمل انداز پر انہیں خوشی ہوئی تھی۔ رفعت بیگم نے اس کے لیے ناشتہ ٹرے میں رکھا اور ساتھ میڈیسن رکھ کر شمع بیگم کے کمرے میں گئی تو بطول ان کے گلے لگی رو رہی تھی۔ شمع بیگم نے اسے چپ کروا کر ناشتہ کروایا اور نیند کی گولی کھلا کر سلا دیا۔ بہت دکھ ہوا اس کی کہانی سن کر۔ رفعت بیگم نے بات شروع کی۔ ہاں، مجھے اس میں مروہ دکھ رہی ہے، میری مروہ، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ بس کرو شمع، اس طرح اس کو تکلیف ہوگی۔ تم اس کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ بہت اچھا کیا تم نے جو اسے گھر لے آئے۔ ساجد صاحب نے اس کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا تیار ہونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ عاجل کلب میں بیٹھا اپنی نیلی آنکھیں ڈانس فلور پر جمائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ڈانس فلور پر ڈانس کرتی لڑکیاں بار بار مڑ کر اس حسین شخص کو دیکھ رہی تھی جو ان سب سے بے نیاز اپنی سوچوں کے تانے بن رہا تھا۔ صارم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو عاجل نے اپنی آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ اس کی نیلی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر صارم نے متفکر سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اسے یہ سرخی کسی غصے کی نہیں بلکہ اس کے اندر ہوتی جنگ کی علامت لگ رہی تھی۔ وہ اس کا دوست تھا، بچپن کا ساتھی تھا، اسے اس سے بھی زیادہ جانتا تھا۔ کیا ہوا عاجل؟ کچھ نہیں، کہہ کر اس نے شراب اپنے حلق میں انڈیلی۔ اب مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ عاجل نے اسے سب بتا دیا۔ تو کیا اب بھی صرف اپنے لیے انہیں پانا چاہتا ہے یا پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہے؟ وہ اسے اچھے سے جانتا تھا، اس لیے اس نے یہ نہ کہا کہ تو نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ پتہ نہیں،
لیکن میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ کب کیسے، لیکن مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا مجھے گوارا نہیں۔ وہ ہنس کر کسی سے بات کرے تو مجھے ناگوار گزرتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ محبت کو ترجیح دے گی۔ اسے موت قبول ہے لیکن میں نہیں۔ عاجل نے ضبط سے اپنی نیلی آنکھیں شراب کے بھرے گلاس پر ٹکا کر کہا، تو ان سے معافی مانگ لے۔ وہ عورت ہے، بڑا ظرف رکھتی ہے، تجھے معاف کر دے گی۔ پھر تو کچھ وقت دے انہیں اور اللہ سے انہیں اپنے لیے مانگ لے، وہ تجھے نامراد نہیں لوٹائیں گے۔ اس کی ضبط سے سرخ آنکھوں پر اس نے اسے مشورہ دیا۔ اللہ سے کیسے مانگوں؟ دعا سے، سجدے میں گر کر۔ اللہ سے انہیں اپنے لیے مانگ لے، وہ خود بخود ان کے دل میں تیرے لیے گنجائش پیدا کر دیں گے۔ لیکن میں نے تو کافی عرصے سے اس کے در پر نہیں گیا، کیا وہ میری دعا قبول کریں گے؟ کہیں وہ بھی تو مجھے اس کی طرح دھتکار تو نہیں دیں گے؟ وہ غفور ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دیکھ، تو نے اتنے عرصے سے اس کے آگے سجدہ نہیں کیا، اسے یاد نہیں کیا، تو کیا اس نے تجھے رزق نہیں دیا، یا پھر اس نے تیری آسائشیں کم کر دی ہیں؟ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، تجھے سب کچھ عطا کرتا رہا۔ وہ تجھ سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی تجھے دھتکارے گا، وہ تو انتظار میں ہے کہ تو کب اس کے آگے جھکتا ہے۔ صارم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چل اب چل یہاں سے۔ یہ حرام شے وہ ذات پسند نہیں کرتی۔ اسے کھینچ کر وہ اسے اس بے حیائی سے باہر لے گیا۔ گھر آ کر عاجل نے شاور لیا اور فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا کہ اسے صارم کی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں۔ اس نے کافی عرصے سے نماز ادا نہیں کی تھی، اس لیے اس نے اپنی غلطیوں کو نکالنے کے لیے یوٹیوب سے نماز کا طریقہ دیکھا اور وضو کرنے چلا گیا۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز ڈھونڈی، جو کہ اسے کمرے میں کہیں نہیں ملی، ہوتی تو ملتی۔ وہ مایوسی سے بیٹھ گیا کہ اس کے دل نے اسے ملامت کی۔ اس نے کبٹ سے چادر نکالی اور بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اتنے سالوں بعد اپنے رب سے ہم کلام ہوتے، اس نے سب سے پہلے اس ذات کی تعریف کی اور پھر اپنے لیے آہلہ کو مانگا۔ ہاتھ منہ پر پھیر کر اس نے چادر اپنی جگہ پر رکھی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بے شک آج پرسکون نیند اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟